جناب چیئرمین بہت شکریہ، اور میں تھوڑی سی تفصیل حاضر کرتا ہوں پیش خدمت ہاؤس کے. اس کے بعد میں جو ہمارا یونینیمس ریزولوشن بنا ہے میں اس کے لیے بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں، لیڈر آف دی اپوزیشن کا، تمام اپوزیشن پارٹیز کا اور حکومت اور الائز کا، کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہوا ہے اور ہے جس کے اوپر ہمیشہ اس ہاؤس نے، اس قوم نے یونینیمٹی دکھائی ہے، اتحاد دکھایا ہے اور ایک میسیج دیا ہے. اسی اسپرٹ کے ساتھ آج ہاؤس میں آنے سے پہلے بلکہ کل سے ہماری انگیجمنٹ تھی، لیکن فائنل ایک یونینیمس ریزولوشن جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے. ہم تمام پورے ہاؤس کی طرف سے میں پیش کروں گا، لیکن میں تھوڑی سی تفصیل عرض کر دوں کہ یہ 22 اپریل کو پہلگام میں ایک واقعہ ہوا. وزیر اعظم آفیشیل وزٹ پہ ابر پہنچے ہی تھے انقرہ، میں بھی ان کے ساتھ تھا، تو ہم نے پھر آبویسلی ایکٹیو کانٹیکٹ رکھا وزارت خارجہ سے، اور ساری دنیا آبویسلی فوکس ادھر تھا، اور ہم نے بھی اکارڈنگلی صبح اگلے مارننگ کو رات 3 بجے ہم نے فائنل کیا، اور صبح فارن آفس کی طرف سے ہم نے پھر ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی. اور ہاؤس کی انفارمیشن کے لیے میں پڑھ دیتا ہوں اور میں ریکارڈ پہ بھی رکھ دیتا ہوں. وی آر کنسرنڈ ایٹ دی لاس آف ٹورسٹ لائفس ان این اٹیک ان اننت ڈسٹرکٹ آف انڈین illegally occupied Jammu and Kashmir. We extend our condolences to the near ones of the deceased and wish the injured a speedy recovery. یہ وہ ڈاکومنٹ تھی جو اب پبلک میں ہے اور موفا کے ویب سائٹ پہ بھی ہے. پھر ہم انتظار کر رہے تھے کہ ہاؤ تھنگز ول موو. اگلے دن ہم واپس پہنچ گئے تو شام ان کی میٹنگ پہلے کورلی تھی 11 بجے صبح. مودی صاحب ادھر سے واپس آ گئے سعودی عربیہ کے ٹرپ سے, اور ایز ایکسپیکٹڈ ٹو اور گریٹ سرپرائز وہ انہوں نے میٹنگ تو لیٹ کی, کوئی اراؤنڈ 6 o'clock ان دی ایوننگ, اور جب میٹنگ ختم ہوئی تو ان کی طرف سے ایز یوزول بڑے عجیب قسم کے, ڈائریکٹلی پاکستان کا نام نہیں لیا لیکن پاکستان کے اوپر یعنی واقعہ ادھر ہوا, کوئی کسی قسم کی بھی اس میں کوئی شواہد یا کوئی چیز نہیں ہے, کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کو لنک کیا جاتا, لیکن ایکشنز لینے کا مطلب ہے کہ آپ ہمیں بلیم کر رہے ہیں. تو انہوں نے جو حکومت کی طرف سے ایکشن لیے اسی رات کو, تو ہم نے پھر اگلے دن ہی صبح میٹنگ کا کال کی اس کی اپنی ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی, اور اس میں عسکری اور سول قیادت سب موجود تھی. تو اس میں پھر ہم نے جو تفصیل سے میں جائے بغیر آبویسلی جو فیصلے کیے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اپنا اس آنریبل ہاؤس کے نوٹس میں ہونے چاہیے. جو پہلا انہوں نے ہمارے اوپر وہ انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے اس کو ان ابینس رکھا, تو آج بھی ہماری جو گفتگو ہو رہی تھی اور یہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں بھی اس کو بھی ٹوٹلی ریجیکٹڈ, کیونکہ یہ ٹریٹی ہے اور ٹریٹی میں لکھا ہوا ہے کہ اگر اس کو ختم کرنا ہے تو کنسنسس سے ہوگی, اگر اس کو امینڈ کرنا ہے تو کنسنسس سے ہوگی, اگر کوئی آپس میں کوئی ڈسپیوٹ ہے تو اس کی آربیٹریشن ہے. ورلڈ بینک اس میں انوالو ہے شروع سے, تو یہ کوئی 2-3 سال سے انڈیا کی طرف سے اس انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے یعنی خط و خطابت ہو رہی ہے. وہ ایک سیپریٹ چیپٹر ہے, اگلی بھی شاید مئی کی 8 تاریخ ہے کوئی جو رسپانس جانی ہے. تو یہ انہوں نے اس موقع کو پہلا جو وار کیا ہمارے اوپر, تو وہ اس انڈس واٹر ٹریٹی کو ڈکلیئر کیا, جس کو ان ابینس کر رہے ہیں. یہ پاکستان کی 24 کروڑ عوام کی لائف لائن ہے پانی, اور اب تو پریڈکشن یہ ہو رہی ہے کہ فیوچر کی جنگیں شاید پانی پہ ہوں گی. تو یہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ اب جو انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس کے اوپر بحث کیے بغیر, یہ شاید میری انفارمیشن کے مطابق ایک ایسی واٹر کے اوپر ایسی ٹریٹی ہے جس پہ صرف پانی کی ڈسٹریبیوشن کے نہیں ہے بلکہ پاکستان نے اپنے یعنی 2 دریا چھوڑ دیے. یعنی یہ دس از دا بگیسٹ اس کا جو کہہ لیں کہ نیگیٹیوٹی اس ٹریٹی میں ایز اے پاکستانی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں وہ یہ تھی. بہرحال اب وہ دہائیوں پہلے ہوئی ہے, ایک دونوں کنٹریز اس کو آنر کر رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ نیلم جیل بنا اس کی مین بیک گراؤنڈ یہی تھی کہ انڈیا نے اپر ریپیرین ہونے کے حوالے سے
جو واٹر ریزروائر جو کہ دونوں کو میوچل کانسرٹ سے بنا جائے انہوں نے شروع کر دیا. اور پھر پاکستان میں بھی ہم نے نیلم جیلم کو شروع کرنا پڑا اس وقت. یہ شاید واحد پروجیکٹ ہے جو اتنی جلدی میں شروع کیا گیا کہ PC1 بھی پروسیس ابھی مکمل نہیں ہوا. تو از دی ہسٹری. سو میں عرض کروں کہ اس پہ یونینیمٹی کے ساتھ نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے کہا کہ اس کو کسی قیمت پہ بھی یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ لائف لائن ہے اور یہ ورچولی اٹ ٹینٹ اماؤنٹ ٹو ڈکلیئرنگ وار. تو ہم اس کو اسی اسپرٹ سے لے رہے ہیں اور ہم نے اس کا پہلا فیصلہ جو کیا پاکستان نے کہ ہم نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے اور کوشچن کیا ہے کہ ہم پھر جتنی بائی لیٹرل ٹریٹیز ہیں ہم بھی ان کو سسپینڈ یا ان ابینس کریں گے. اور اس میں ہم نے اسپیشلی اس ٹریٹی کی طرح جو میں نے دریاؤں کا ذکر کیا شملہ کا بھی ایک معاہدہ ہے. تو ہم کئی ایشوز کے اوپر باؤنڈ ہیں بائی لیٹرل. وی کانٹ گو ٹو ملٹی لیٹرل فورم. تو اس کے بھی اس میں یہ فیصلہ نمبر 1 تھا جی. دوسرا جو انہوں نے اپنا فیصلہ کیا وہ یہ واگا کی اٹاری اپنا بند کیا. تو ہم نے فیصلہ کیا کل کہ واگا بارڈر جو ہے وہ اس کو فوری طور کے اوپر بند کر دیا جائے گا. جو لوگ کراس بارڈر کر کے ادھر آئے ہوئے ہیں انڈیا سے وہ 30 اپریل 2025 تک واپس چلے جائیں. دوسرا انہوں نے جو ویزے دیے ہوئے تھے جو سارک ویزا ایگزمپشن اسکیم ہے سارک ویزا جسے کہتے ہیں وہ ہمارے پارلیمنٹیرینز کے پاس بھی بائی دی وے بہت کے ہوتے ہیں. دے آر انٹائٹل ٹو آن دی بلو پاسپورٹس. تو ان کو انہوں نے کینسل کر دیا. تو ہم نے بھی تمام ان کو جو ویزے ہیں انڈینز کو سارک ویزے جو ہیں ہم نے بھی اس کو کل فیصلہ کیا کہ وہ کینسل ہو جائیں گے. اور ماں سوائے سکھ پلگرمز کے جو وہ ان کے ویزے ویلڈ رہیں گے. اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو ان کو نہیں روکا جائے گا. تو اس کے لیے آبویسلی کرتارپور کا ایک ان کا جو مین وہاں ہے جگہ وہ منسٹر یہ بتائیں کہ جو واگا بارڈر کے تھرو آتے تھے ان کا کیا وہ نہیں آ سکیں. واگا بارڈر ہیز بین کلوزڈ. تو کیونکہ انہوں نے اٹاری بند کر دیا ہم نے واگا تو دیٹ اسٹینڈز کلوز. اور وہ آگے آئے گا جی پوائنٹ. تو اس میں یہ ہمارا فیصلہ تھا اور اس لیے ان کو 48 گھنٹے دیے گئے ہیں ادر دین سکھ پلگرم. میں کلیریفائی کر رہا ہوں کہ وہ تمام لوگ جو سارک ویزے کے اوپر اس وقت پاکستان میں موجود ہیں انڈینس وہ 48 گھنٹے کے اندر پاکستان سے نکل جائیں. تیسرا انہوں نے ہمارے جو ڈیفنس نیول اور ایئر اٹیچیز ہوتے ہیں ایڈوائزرز ہوتے ہیں جو ہماری ایک کور ٹیم ہوتی ہے آرم فورسز کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کو انہوں نے پرسونا نان گریٹا ڈکلیئر کیا اور ان کو انہوں نے کہا جی کہ یہ 1 مئی تک نکل جائیں. ہم نے بھی ان کے انڈین ڈیفنس نیول اور ایئر ایڈوائزرز جو اسلام آباد میں ہیں ان کو پرسونا نان گریٹا ڈکلیئر کیا ہے. اور 30 اپریل ہم نے ایک دن پہلے 30 اپریل تک ان کے لیے یہ ہے کہ وہ یہاں سے نکل جائیں. اور انڈیا کے جو ہائی کمیشن کے حوالے سے جو ماضی کے جو ہمارے یعنی بائی لیٹرل جو ارینجمنٹس ہیں انہوں نے انل کیا ہم نے بھی انل کر دیا. تو یہ ٹٹ فار ٹیٹ والی بات ہے. چوتھا انہوں نے ہمارا ہائی کمیشن جو نیو دہلی میں ہے اس کی اسٹرینتھ جو ہے اس کو 55 سے ریڈیوس کر کے 30 پہ لے آئے ہیں. تو ریسیپروکلی ہم نے بھی جو کل فیصلہ قومی سلامتی کمیٹی نے کیا کہ وہ بھی ان کی بھی اسٹرینتھ جو ہے وہ 30 سے زیادہ نہیں ہوگی اسلام آباد میں جو ان کا ہائی کمیشن انڈیا کا. اور یہ بھی افیکٹو ہوگا 30 اپریل 2025 سے. چوتھا جو یہ وہ چیزیں ہیں جو ورچولی ریسیپروکل ہیں. لیکن 2 چیزیں ہم نے ان ایڈیشن کی ہیں کل. ایک یہ ہے کہ جتنی ٹریڈ ود انڈیا including to and from any third country through Pakistan has been suspended forthwith with immediate effect. اور lastly پاکستان کی ایئر سپیس جو ہے جس کے ذریعے تمام جو کمرشل فلائٹس انڈیا کی اونڈ اینڈ انڈین آپریٹڈ ایئر لائنس کی وہ کراس کرتی تھیں. اور آبویسلی تقریباً 2 گھنٹے بچتے ہیں جب آپ نے ٹریول کرنا ہوتا ہے ایئر ٹریول. تو اس کو ہم نے پاکستان کی ایئر سپیس ان تمام انڈین اونڈ اینڈ انڈین آپریٹڈ ایئر لائنس کے لیے بند کر دی ہے کل سے. تو یہ سپیس جو ہے بند ہو گئی ہے. تو میں عرض کروں کہ ہم نے ڈپلومیٹکلی پولیٹیکل فیصلے ہو گئے ہیں. ہمارا جو پارلیمنٹری یا پولیٹیکل ہے وہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں. الحمدللہ یہ ایک ڈیمونسٹریشن ہے. میں مشکور ہوں ایک دفعہ پھر تمام پولیٹیکل پارٹیز کا اور لیڈر آف دی اپوزیشن کا کہ انہوں نے مل کے ہمارے ساتھ
ہماری جو ڈرافٹ تھا اس کو کھلے دل سے خندہ پیشانی سے اس پہ ہم نے میوچلی اس کو امپروو کیا, اس کو ڈرافٹ کیا جو فارن آفس نے انیشل ڈرافٹ ایز پر پریکٹس پیش کیا تھا. ڈپلومیٹک موومنٹ جو ہیں وہ جاری ہیں. 26 کنٹریز کو جو کل امیجیٹلی اویلیبل تھیں انکلوڈنگ P5s, ان کو فارن آفس نے فارن سیکرٹری نے بلا کے ان کو بریفنگ دی اور ان کو تمام یہ حالات سے آگاہ کیا. اور آج مجھے میسیج ملا ہے کہ سعودیہ کے جو اپنا فارن منسٹر ہیں پرنس فیصل, وہ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں. آبویسلی یہی ہوگی آئٹم جو انڈر ڈسکشن ہے اس وقت دنیا میں, تو ان سے 7:30 کا ٹائم طے ہوا ہے. اور جتنے باقی جو مشنز کل اویلیبل نہیں تھے ان کو آج فارن آفس بریفنگ دے رہے ہیں. تو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی دیکھیں ہم ہر لحاظ سے الحمدللہ تیار ہیں, اور یہ کیٹیگورک انڈرسٹینڈنگ ہم نے دی ہے. کل اس کے بعد ہم نے ایک قومی سلامتی کمیٹی کے ڈسیزن کے مطابق ایک پریس بریفنگ بھی کی, اور نہ صرف یہ فیصلے شیئر کیے بلکہ سینٹیمنٹ بھی بتائے کہ اگر پاکستان کی طرف کسی قسم کی ایڈونچرزم کا کسی کو خام خیالی ہے تو وہ بھول جائے. پاکستان کی آرم فورسز پوری طرح تیار ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نیوکلیر قوت بنایا ہے, اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک میزائلی قوت بنایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر خدا نہ خواستہ کسی نے ہماری طرف کو میلی آنکھ سے کوئی کوشش کی تو اس کو جواب اسی طرح ملے گا جیسے ان کو ماضی میں جواب ملا تھا. تو بہتر ہے کہ یہ وہ غلطی نہ کریں, کیونکہ اس غلطی سے اس ریجن کا جو پیس ہے اور اس ریجن کی جو سٹیبلٹی ہے, اس ریجن کی جو گروتھ ہے, اس ریجن کی جو ڈیولپمنٹ ہے, اس ریجن کی جو پاورٹی ایلیویشن کے لیے کچھ جو کام ہو سکتے ہیں وہ نہیں ہو رہے. آلریڈی انڈیا از اے بگ کاز فار آل دیز ایریٹنٹس. ایک سارک کا ایک بڑا اچھا فورم بنا کئی دہائیوں پہلے, اور اس کو نان فنکشنل صرف ایک ملک کی وجہ سے ہوا. تمام ممالک چاہتے ہیں کہ سارک کو آگے لے جایا جائے, تمام ممالک چاہتے ہیں سارک ممبرز, لیکن ایک ملک جو ہے اس نے رائٹ لیفٹ سینٹر اس کے خلاف اس کو نہیں چلنے دیتا. حالانکہ دنیا کے بلاکس دیکھ لیں, اکنامک بلاکس, EU دیکھ لیں, آپ SCO دیکھ لیں, آپ آسیان دیکھ لیں, آپ جتنے بلاکس دیکھیں گے جو بلاکس بنتے ہیں تو ان کی وہ میوچل بینیفٹس ہے. یہ نہیں کہ کسی ایک کنٹری کو فائدہ ہو رہا ہوتا, لیکن اس خطے کا جو بلاک ہے سارک جسے کہتے ہیں, وہ ان ممالک کو صرف ایک ہٹ درمی کی وجہ سے اس ملک کی اس کی وجہ سے یہ آگے نہیں جا رہا. ان حالات کے پیش نظر میں نے اپنے دوستوں سے جو انفارمل میٹنگ تھی اس میں نے عرض کیا کہ کابل میں وہ کسی وقت پھر میں آپ کو پوری تفصیل عرض کروں گا. کابل ہم نے 2021 کے بعد جب سے انٹرم گورنمنٹ آئی ہے ہائی لیول جو ایک وزٹ ہوا ہے وہ میں نے 19 اپریل سیٹرڈے کو ایک دن کا وزٹ کیا. ان کے وزیر اعظم صاحب سے ملاقات تفصیل میں, اور تمام چیزیں پولیٹیکل, ریفیوجیز, اکانومی, ٹریڈ, ہر چیز کی کھل کے بات ہوئی. میرے ساتھ سینئر ڈیلیگیشن سیکٹری کامرس, سیکٹری انٹیریئر, سیکٹری سیکٹری ریلوے, یہ تمام لوگوں کو ہم گئے تھے. لیکن آج کے حوالے سے میں جب بھی آپ موقع دیں گے وہ پوری تفصیل میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ ہم نے ان کو بڑا کیٹیگورک یہ ایک میسیج دیا ہے. ان کے سوال پہ کھڑے ہو کے میں نے اپنے کاؤنٹر پارٹ فارن منسٹر متقی صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ کہا ہے کہ نہ آپ اپنی سرزمین کو استعمال کرنے دیں گے کسی کو بھی ہمارے خلاف دہشت گردی کے لیے, نہ ہم کرنے دیں گے. یہ ہماری تو ریزالو جو APS ہوا تھا اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان میں موجود ہے اور ہم اس پر عمل کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. تو وہ اس کے بعد ابھی سنڈے اور منڈے ڈھاکہ کے ساتھ ایک وزٹ تھی, لیکن ان حالات کی وجہ سے حکومت نے فیصلہ کیا کہ میں ابھی اپنی وہ وزٹ پوسٹ پون کروں کچھ دیر کے لیے, تاکہ ملک میں ہم سب رہیں اور وہ جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں, پارلیمنٹ موجود ہے, ہم ان کے صلاح مشورے سے, ان کی گائیڈنس سے اس معاملے کو آگے لے کے چلیں. تو انشاءاللہ حکومت جو اپنا فرض ادا کرے گی, اور جو ریزولوشن ہم نے جوائنٹلی جو ابھی پیش میں نے کرنی ہے آن بہاف آف دی ہول ہاؤس, تو وہ میں پڑھ دیتا ہوں. اور اس کے اوپر تمام آنریبل لیڈر دی اپوزیشن سمیت پارلیمانی لیڈرز نے, ممبران نے سائن کیے ہیں. تو وہ ایک جوائنٹ اونرشپ ہے سب کی. یہ پورے سینٹ کا پوری قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے فیڈریشن اور چاروں صوبوں کی جو نمائندگی یہ ہاؤس کرتا ہے اس کی یہ عکاسی کرتا ہے. تو میں ریزولوشن پیش کرتا ہوں آپ کی اجازت سے جناب چیئرمین. دی سینٹ آف پاکستان
condemns terrorism in all its forms and manifestations, emphasizes that killing of innocent civilians is contrary to the values upheld by Pakistan, rejects all frivolous and baseless attempts to link Pakistan with the Pahalgam attack of 22nd April 2025 in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, condemns the orchestrated and mala fide campaign by the Indian government to malign Pakistan, which follows a familiar pattern of exploiting the issue of terrorism for a narrow political gain, condemns India's unlawful and unilateral declaration to hold the Indus Water Treaty in abeyance in blatant violation of the treaty, which clearly amounts to an act of war, warns that Pakistan remains fully capable and prepared to defend its sovereignty and territorial integrity against any aggression, including water terrorism or military provocation, as clearly demonstrated by its robust and valiant response to Indians' reckless actions in February 2019. And any misadventure by India will be met with a firm, swift and decisive response. Emphasizes that the people of Pakistan remain committed to peace, but will never allow anyone to transgress the country's sovereignty, security and interests. Demands that India should be held accountable for its involvement in different acts of terrorism and targeted assassinations on the soil of other countries, including Pakistan, and reaffirms Pakistan's unwavering moral, political and diplomatic support for and commitment to the Kashmiri people's just struggle for realization of their inalienable right to self-determination. I thank you, Chairman.